پتھر کو یوں تراشا، پتھر کو یوں تراشا، نگینا بنا دیا۔ پتھر کو یوں تراشا، نگینا بنا دیا، صحرا کو مسکرا کر مدینہ بنا دیا۔ پتھر کو یوں تراشا، نگینا بنا دیا، صحرا کو مسکرا کر مدینہ بنا دیا۔ دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر، دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر، رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل تکریم و توقیر بزرگان محترم، متاع عزیز، میرے نوجوان بھائیوں، گھروں میں، اکناف و اطراف میں تشریف فرما میری بہنوں، بیٹیوں، اور پوری دنیا میں آپ کے اس پروگرام کو دیکھا سنا بھی جا رہا ہے، میرے بے پناہ انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، میرے رب کا کروڑ کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ایک سال کے بعد پھر 27ویں رات کو ہم سب کو مل کر اللہ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرنے کی توفیق عطا کی۔ سب کہتے ہیں الحمدللہ، بلند آواز سے کہنے کتنے ہمارے مہربان دوست تھے جو گزشتہ سال دعاؤں میں ہمارے ساتھ ہچکیاں بھر کے رو رہے تھے، اور آج وہ ہم سے بہت دور کسی ٹھنڈے قبرستان میں زندگی کی ایک ایک سانس کا حساب کتاب دے۔ نہ جانے اگلے سال یہ بزم سجے تو ہم میں سے کون ہوگا، کون نہیں ہوگا۔ سال تو دور کی بات ہے، پل بھر کی خبر نہیں۔ رحمتوں والے نبی نے ایک مرتبہ پوچھا زندگی کا کتنا اعتبار ہے؟ کچھ نے کہا صبح اٹھتے ہیں تو شام تک کا اندازہ نہیں ہوتا کہ شام نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔
کچھ نے کہا کہ گھنٹے 2 گھنٹے کا بھی نہیں پتا کہ اگلا گھنٹہ ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جو بہت دانا تھے انہوں نے کہا نماز شروع کرتے ہیں تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ نماز کی تکمیل ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو محبوب دو عالم نے فرمایا تم نے تو لمبی امید رکھی ہے، میرا تو یہ حال ہے کہ سلام جب نماز میں پھیرتا ہوں تو مجھے یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے سلام والی مہلت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ لہذا اتنی لمبی، کیا پتہ کتنے ہمارے مہربان دوست تھے جن کی بڑی لمبی لمبی خواہشیں، لمبی لمبی آرزویں تھیں، آج وہ ہم میں نہیں ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ان کی قبروں کو منور فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہمیں خیر کے اس راستے پہ استقامت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مودت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بہت ہی قابل احترام دوستو، آج کی رات اگرچہ ہمارا کوئی اہتمام کے ساتھ پروگرام نہیں تھا کہ کوئی اجتماع کیا جائے گا، نہ ہی اس کی تشہیر کی گئی، نہ ہی اس کے اس طرح اعلانات کیے گئے، اور نہ ہی قرب و جوار سے جو بہت بڑا اجتماع آتا تھا دوسرے شہروں سے وہ لوگ آ سکے، لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں آپ جو تشریف لائے ہو، اللہ رب العزت آپ سب کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک آپ سب کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کی رات تقریر کی رات نہیں ہے، آج کی رات تو دعا کی رات ہے، اور اس میں کئی فضیلتیں گٹھی ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت تو یہ کہ یہ رمضان کی رات ہے، اور رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اس کا پروٹوکول یہ ہے کہ جہنم کے سارے گیٹ، سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے کا اعزاز یہ ہے کہ پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے، ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، جنت کو مہکایا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے رمضان کے لیے۔ سبحان اللہ، رمضان کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے۔ جو ہی رمضان شروع ہوا تو جنت کے دروازے کھل گئے اور رب کے رحمتوں کی برسات شروع ہو گئی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ کائنات کا رب حاملین عرش کو، جنہوں نے اللہ کے عرش کو اپنے کندھوں پر، اپنی پشتوں پر اٹھا رکھا ہے، میرا رب انہیں حکم دیتا ہے۔ ان فرشتوں کی کیفیت کیا ہے؟ شاید زمین و آسمان ان کے وجود کے سامنے چھوٹے ہیں، اتنے بڑے قد اور وجود کے فرشتے جنہوں نے رحمان کے عرش کو اٹھا رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہاری تسبیح بند، تمجید بند، تحلیل بند۔ رب العالمین کیوں ناراض ہو گئے؟ نہیں، میرے محبوب نبی کی امت میں رمضان آ گیا ہے۔ رب العالمین رمضان آیا تو تسبیح کیوں بند ہو گئی؟ ہماری تحلیل کیوں بند ہو گئی؟ ہماری تمجید کیوں بند ہو گئی؟ فرمایا اس لیے تمہاری ڈیوٹی یہ ہے، تم میرے مقرب فرشتے ہو، تم میرے مقرب فرشتے ہو، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے پورا مہینہ کہ میرے محبوب کے امتی جو جو دعا کریں گے تم نے ان دعاؤں میں آمین کہنی ہے۔ تم نے ان دعاؤں پہ آمین کہنی ہے، اور جس دعا میں تمہاری آمین شامل ہو جائے گی میں اس دعا کو قبول کر دیا کرتا ہوں۔
لہذا ملائکہ تیری میری دعا کی آمین کے لیے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اور پھر آج تکمیل قرآن کی مجلس، ہمارے عزیز حافظ قریم نے بہت عمدگی کے ساتھ قرآن کریم سنایا۔ جنہوں نے تراویح پڑھی ان کو پتہ، جنہوں نے نہیں آج بھی سنا ہوگا۔ اللہ ہمارے اس عزیز کی زندگی میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اسے قرآن کا حقیقی معنوں میں حافظ، قاری، عالم بعمل بنائے، اور اپنے والدین کے لیے، ہمارے پورے خاندان کے لیے انہیں عزت کا ذریعہ بنائے۔ تکمیل قرآن کی مجلس کہ اس میں بھی جو دعا کی جاتی ہے اللہ وہ بھی قبول فرماتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ آج لیلۃ القدر، جس کے لیے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ لیلۃ القدر 27ویں رات کو ہوتی ہے۔ اور یہ ابی بن کعب کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا وہ قاری ہے، یہ وہ قاری ہے کہ جس کی تلاوت کی فرمائش کائنات کا رب کرتا ہے۔ جس کی تلاوت کی فرمائش کائنات کا رب کرتا ہے۔ میرے محبوب ابی کو کہو کہ وہ قرآن پڑھے، وہ فرشوں پہ تلاوت کرے، میں رب عرشوں پہ اس کا قرآن سننا چاہتا ہوں۔ وہ کتنے بڑے نصیبوں والا ہوگا کہ جس کی تلاوت کی فرمائش کائنات کا رب کرے۔ یہ انسان ان بلندیوں پر کہ یہ اتنا بڑا کب بنتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے ہیں تو جبریل امین وحی کی ملکوتی صدائیں پہنچاتے ہوئے رک گئے۔ پوچھا آقا یہ جو آ رہا ہے یہ ابو ذر غفاری ہے؟ فرمایا ہاں یہ ابو ذر ہے، لیکن یہ مستور الحال ہے، مدینے کے لوگ بھی اسے اچھی طرح نہیں جانتے، آپ تو سید الملائکہ ہو، آسمانوں پہ رہتے ہو، آپ اس کو کیسے جانتے ہو؟ تو فرمایا آقا یہ آپ کے طریقوں پہ چل کے اتنا محترم، اتنا محتشم، اتنا معزز ہو چکا ہے کہ اس کو زمین والے اتنا نہیں جانتے جتنے آسمانوں والے اسے جانتے ہیں۔ چلتا زمین پر ہے، تذکرے آسمانوں میں ہو رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا بڑا انسان کب بنتا ہے؟ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں بڑا ہو جائے، بڑا انسان ہوا ہے۔ ایک صحابی ہے، کالے رنگ کا ہے، غلام ہے، بارگاہ رسالت میں آتا ہے، اپنے دیہات سے کچھ سبزیاں ترکاریاں لے کے آتا ہے، پیش کرتا ہے۔ جب واپس جاتا ہے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اسے عطا فرماتے ہیں۔ ایک دن یہ مدینے کے چوراہے میں کھڑا سبزی بیچ رہا ہے، چوک میں جس طرح سبزی بیچ رہے، اللہ کے نبی گزرے، اس کو دیکھ کر پیار آ گیا، اس کے ساتھ دل لگی سوجی، قریب گئے، اچانک اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے تلملایا، بڑے چوک میں کس نے یوں ہاتھ رکھ دیا، لیکن چند ہی لمحوں میں اسے نبوت کی بھینی بھینی خوشبو آنے لگی۔ اب وہ اپنے سر کو سینہ اطہر کے ساتھ ملنے لگا تو پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا آقا آپ ہی نے تو فرمایا کہ جسم کا جو حصہ آپ کے جسد اطہر کے ساتھ مس ہو جائے میرا رب اس پہ جہنم حرام کر دیتا ہے۔ میں اپنے جسم کو
جہنم سے آزاد کروا رہا ہوں، اس سے بڑا موقع کیا ملے گا؟ آپ نے پھر دل لگی فرمائی، آواز لگائی، وہاں غلام ایسے ہی بکتے تھے، من یشتری ھذا العبد، کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا؟ تو کہنے لگا اللہ کے محبوب، اس سودے میں تو آپ کو نقصان ہو جائے گا، اس سودے میں آپ کو نقصان ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کے محبوب، میں تو ردی ہوں، میں تو بیکار آدمی ہوں، کوئی ہنر ہے نہیں، کوئی شکل ہے نہیں، کوئی کام مجھے آتا ہے نہیں، مجھے کون خریدے گا؟ مجھے کون خریدے گا؟ جب یہ جملہ کہا نا، اب رحمتوں والے نبی نے اسے اپنے دونوں بازوں میں تھام لیا اور اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے سامنے کر کے متبسم انداز میں فرمایا، ظاہر تو لوگوں کی نظروں میں پتہ نہیں قیمتی ہے یا نہیں ہے، لیکن تو اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں بہت قیمتی ہے۔ تو لہذا ایمان، مسلمان اس کی قیمت کا اندازہ تب لگتا ہے جب وہ اللہ کی نظروں میں قیمتی بن جائے، اور اللہ کی نظروں میں قیمتی بننے کے لیے اعمال میں اخلاص بنیاد ہوتی ہے۔ اعمال میں اخلاص ہوگا، جتنا اخلاص ہوگا اتنی قیمت بڑھتی جائے گی۔ اللہ ہمارے اس اخلاص کو، ہماری ان محنتوں کو اخلاص سے بڑھ کر قبول فرما دے۔ لہذا رمضان کی رات، آخری عشرے کی رات، تاک رات، اور پھر لیلۃ القدر کا قوی امکان، جس کے لیے رب فرماتا ہے ایک شخص 1000 مہینہ عبادت، کیسی؟ پوری رات قیام، پورا دن روزہ رکھ کر، سویا نہیں، پورا دن روزہ رکھ کر جہاد کر رہا ہے۔ یہ ہے عابد، روزہ بھی ہے، جہاد بھی ہے، تسلسل کے ساتھ 1000 مہینہ۔ فرمایا پہلی امتوں میں جو آدمی اتنے اعمال کرے تو امت مصطفیٰ کو یہ اعزاز ملا ہے کہ صرف ایک رات اگر بیدار ہو کر وہ اللہ کی عبادت کریں گے تو اس سے زیادہ اجر عطا فرما دوں گا، اس کے برابر نہیں، اس سے زیادہ۔ آسمانوں پہ حکم ہوتا ہے، جاؤ ملائکہ کو، اترو زمین پر، جہاں جہاں حلقے لگے ہیں دعاؤں کے، ان کی دعاؤں میں شامل ہو جاؤ۔ ملائکہ اترتے ہیں، سید الملائکہ جناب جبریل امین اترتے ہیں، اور پھر صرف اترتے نہیں ہیں، سید الملائکہ سلام کرتے ہیں مومنوں کو، اللہ اکبر، سلام کرتے ہیں۔ پوچھا کہ ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ جبریل امین نے ہمیں سلام کیا ہے؟ فرمایا کہ جب بھی تمہاری کیفیت یہ بن جائے، دل میں خشیت پیدا ہو جائے، آنکھیں چھلکنے لگے، سمجھو کہ جبریل امین کا مصافحہ ہو گیا ہے۔ اللہ، اتنی خیر والی رات، اتنی خیر والی رات کو کائنات کا رب اعلان کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا
لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے میرے محبوب بتا دو، کن کو؟ ان لوگوں کو، اپنی امت کو نہیں، امت کے لوگوں کو نہیں۔ قرآن کا اسلوب دیکھو، قل محبوب میرے بتا دو کن کو، یا عبادی میرے بندوں کو، ہائے 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 ہائے، میرے بندوں کو۔ ربا تو کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے۔ گناہوں میں زندگی گزر گئی، نافرمانیوں میں زندگی لگ گئی، لیکن تو اتنا کریم ہے کہ تو پھر بھی اپنے بندے کو اپنا بندہ کہہ کر پکار رہا ہے۔ یہ معمولی احساس ہے۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات جب عرش اعظم سے اوپر چلے گئے، رب العالمین نے پوچھا محبوبم بتا آج تجھے کس لقب سے پکاروں؟ یا ایھا النبی کہہ کر، یا ایھا الرسول کہہ کر، یا ایھا المزمل کہہ کر، یا ایھا المدثر کہہ کر، میرے محبوب بتا آج میں کون کون سا لقب دے کے تجھے پکاروں؟ اللہ کے نبی نے عرض کی رب العالمین تو جس طرح پکارے، تو خالق، تو مالک، میں تیرا بندہ۔ لیکن اگر آج تو پوچھ رہا ہے کہ آج کس لقب سے پکاروں، رب العالمین آج سارے القاب ایک طرف رکھ کر آج میرا دل چاہتا ہے کہ آج تو مجھے اپنا بندہ کہہ کر پکار۔ ہائے ہائے۔ وَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ، ہائے ہائے، سبحان الذي اسرى بعبده۔ یہ اتنا بڑا اعزاز کہ نبی مانگ کر کہے عرش اعظم پر کہ مجھے اپنا بندہ کہہ کر پکار۔ رب اتنا کریم ہے کہ گناہگار کو کہتا ہے یا عبادی، ہائے ہائے۔ لیکن یہاں ایک چیز میں اکثر بتایا کرتا ہوں، ایک جگہ قرآن نے ذکر کیا، ایک قرآن نے ایک جگہ ذکر کیا، اور وہ مرحلہ ہے جہاں پر رب نے عباد دی، یہ جو یا نسبتیہ کاٹ دی ہے، وہ کون سا مرحلہ ہے؟ یا حسرتن علی العباد، عباد دی نہیں ہے، یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من نذیر الا کانوا بہ یستہزئون۔ من رسول آتا ہے میرے یہاں، من نذیر آتا ہے کہ وہ رسول ہے، حافظو من رسول۔ یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول
الرسول إلا كانوا به يستهزئون. ہاں، ہائے افسوس. یہ کون کہہ رہا ہے بلند آواز سے؟ ہیں؟ اللہ کریم. اللہ افسوس کر رہے ہیں، اللہ افسوس کر رہے ہیں. حسرت کس پر؟ یا حسرتن علی العباد. ہائے افسوس بندوں پر، اپنوں پہ نہیں. انہوں نے کیا کیا؟ ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. ان کے پاس جب رسول آئے انہوں نے رسولوں کی بات ماننا تو دور کی بات، انہوں نے میرے انبیاء کا تمسخر اڑایا. انہوں نے انبیاء کا مذاق اڑایا، انبیاء کا تمسخر اڑایا. پتہ یہ چلا ڈاکو کو تو میرا رب یا عبادی کہہ کر پکارے، چور کو میرا رب یا عبادی کہہ کر پکارے، بڑے سے بڑے گناہگار کو میرا رب یا عبادی کہہ کر پکارے، لیکن رسول کا مذاق اڑانے والے کو میرا رب فرماتا ہے یہ میرا بندہ ہی نہیں. ہائے ہائے. جنہوں نے رسول کا مذاق اڑایا، رسول کی سنتوں کا مذاق اڑایا، رسول کے وارثوں کا مذاق اڑایا، وہ بندگی سے نکل گئے، وہ بندگی سے نکل گئے. یاد رکھ، احتیاط کر، کہیں کوئی تیرا جملہ ایسا نہ ہو کہ اس میں دین کا تمسخر آ جائے اور میرے رب کی ذات کا جمال جلال سے بدل کر عبدیت ہی سے نکال نہ دے. لیکن اس کے بجائے فرمایا ڈاکو ہے، چور ہے، کتنا بڑا گناہگار کیوں نہیں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا. اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ. یوں دلاسا دے کر لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. وہ تو گناہگاروں کے آنسو اپنی رحمت والی چادر سے پوچھ لیا کرتا ہے. اے جلیل، اشک گناہگار کے ایک قطرہ کو ہے فضیلت تیرے تسبیح کے 100 دانوں پر. وہ گناہگاروں کو دلاسے دیتا ہے. جناب سفیان ثوری فرماتے ہیں ایک رات میں اپنے بستر پہ گہری نیند سو رہا ہوں، یوں لگا کسی نے جھنجھوڑ کر مجھے بیدار کیا کہ جا میرے دوست کی نماز جنازہ ادا کر. میں پریشان ہو کر مضطرب ہو کر اٹھا، گلی میں تلاش کیا، تلاش کرتے کرتے دور نکر پہ دیکھا ایک گھر میں جنازے کے آثار نظر آئے. جنازے میں شرکت کی، پتہ کیا تو پتہ چلا یہ تو محلے کا بڑا فلاں آدمی،
یہ کیا مرحلہ ہے؟ اسے تو بڑا گناہگار سمجھا جا رہا تھا، اور مجھے حکم ہو رہا، جا میرے دوست کی نماز جنازہ ادا کر۔ تدفین ہوئی، جنازہ پڑھایا، گھر آ کر پوچھا بتاؤ کیا عمل کیا اس نے؟ گھر والوں نے کہا کوئی عمل نہیں، زندگی غفلت میں گزر گئی، بیمار پڑ گیا، دوستوں نے چھوڑ دیا، عزیز و اقارب نے منہ موڑ دیا، اب یہ بستر پہ پڑا ہے اور رو رو کے کہہ رہے او میرے ربا، سب نے چھوڑ دیا، تیرا دروازہ ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ کھلا ہوگا، میرا ربا تیرے پاس تیرے کروڑہا اربہا بندے آئیں گے، آتے رہیں گے، اور آئے ہیں کتنے ایسے جو دنیا کما کر آئے، کتنے ایسے جو آخرت بنا کر آئے، کتنے ایسے جو دنیا اور آخرت دونوں بنا کر آئے۔ میرے ربا آج تیرے پاس تیرے بندوں میں وہ کمزور ترین بندہ آ رہا ہے جس کے ہاتھ میں نہ دنیا ہے، جس کے ہاتھ میں نہ آخرت ہے، نہ دنیا بنا سکا نہ آخرت بنا سکا۔ میرے ربا بس کرم کی بھیک مانگ رہا ہوں، تو غفار ہے، میری خطائیں کتنی کیوں نہ بڑھ جائیں پھر بھی محدود ہیں، تیری رحمت لا محدود ہے۔ یہ کہتا جا رہا ہے، تڑپتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے، میرے رب کو اس کے آنسوں پہ پیار آ گیا، اور جب انتقال ہوا تو وقت کے امام کو کہا جا میرے دوست کی نماز جنازہ ادا کر۔ اس لیے میرے قابل احترام دوستو، جب بندہ اس جزم کے ساتھ رب سے مانگے کہ میرا رب میری زندگی کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، لغزشوں کو معاف کرنے والا ہے، تڑپ کر مانگے، دل کی گہرائیوں سے مانگے، اور یہ سوچ کر مانگے پتہ نہیں پھر مانگنا نصیب بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ دعا عبادت نہیں ہے، عبادت کا مغز ہے، مغز، لب، نچوڑ ہے، نچوڑ۔ لہذا دعا عبادت ہے مستقل۔ اپنی زندگی میں معمول بناؤ 20 سے 25 منٹ کسی ایک وقت میں اللہ سے دعا مانگنے کا کی عادت پیدا کرو، پھر دیکھو اللہ کس طرح کرم فرماتے ہیں۔ ہماری دعائیں بھی اسی طرح کی۔ آج پورے عالم پہ جو وبا، جو بیماری چھائی ہوئی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری دعائیں کھوکھلی دعائیں ہیں۔ کہا کہ ایک بزرگ نے دعا کی، مجمع نے دعا کی، رو رو کے دعا کی کہ بارشیں نہیں ہوتی، فصلیں نہیں ہو رہی، پھل نہیں ہو رہے۔ تو دعا کے بعد بارش بھی ہوئی، فصل بھی ہوئی، پھل بھی ہوئے، غلہ بھی ہوا، لیکن سٹے کے اندر دانہ نہیں، اور جو غلاف ہے پھل کا اس کے اندر پھل نہیں۔
وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا مسئلہ ہے. تو وہ پھر روئے کہ اللہ یہ کیا ہے. دعائیں ہوئی تو خواب کی کیفیت میں انہیں بتایا گیا. دعا تو کی ہے، دعا ظاہری تھی اس لیے ظاہری پھل بھی مل گئے، فصل بھی مل گئی. اندر اخلاص نہیں تھا اس لیے اس کا پھل نہیں آ سکا. اس لیے جب تک دل کی گہرائیوں سے سارے وساوس کو نکال کر خوب جم کر اس کیفیت میں کہ میرا رب میری دعا کا توبہ کا منتظر ہے اور میں اپنے رب سے آج سرگوشی کر رہا ہوں، اس کو منا کر جاؤں گا، تو مجھے یقین ہے کہ میرا رب ضرور کرم فرمائے گا. میرا رب جہاں ہماری دعائیں قبول فرما کر پوری دنیا اس وقت جس عالمی دجالی فتنے کی زد میں ہے، اللہ رب العزت اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے.